بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جس موضوع پہ بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ وطروں کے بارے میں کہ وطر جو ہیں یہ واجب ہیں اور ان کی رکعت کی جو تعداد ہے وہ 3 ہے۔ ایک رکعت جو ہے وہ وطر نہیں ہو سکتی، اور یوں کہنا کہ وطر جو ہے وہ واجب نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس پہ احادیث کی روشنی میں ہم 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ایوب سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق علی کل مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر وتر لازم ہے۔ ایسے ہی امام بزار نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر واجب علی کل مسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر وتر واجب ہے۔ ایسے ہی حضرت امام ابو داؤد نے، امام حاکم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حقا فمن لم یوتر فلیس منا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وتر لازم ضروری ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک عبداللہ ابن احمد نے عبد الرحمن ابن رافع تنخوئی سے روایت کی کہ حضرت معاذ بن جبل جب شام میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ شام کے لوگ وتر میں سستی کرتے ہیں، تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی کہ شامی لوگ وتر کیوں نہیں پڑھتے، شام کے لوگ وتر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال معاویہ اواجب ذلك علیہم، قال نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول زادنی ربی عز وجل صلاة من الوتر فیما بین العشاء الى طلوع الفجر۔ تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ کیا مسلمانوں پر وتر واجب ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے رب نے ایک نماز اور دی ہے، میرے اللہ نے ایک نماز اور مجھے دی ہے جو وتر ہے عشاء اور فجر کے طلوع کے درمیان، کہ اس کو میں پڑھتا ہوں عشاء سے اور فجر کے درمیان ایک نماز دی ہے اور وہ وتر ہے۔
یہ حضرت امیر معاویہ جب شام کے لوگوں کی شکایت آپ کو پہنچی کہ شام کے کچھ لوگ جو ہیں وہ وتر کی نماز نہیں پڑھ رہے، وہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس سے حضرت امیر معاویہ نے حضرت معاذ بن جبل سے یہ سوال کیا کیا یہ وتر پڑھنا لازمی ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک اور نماز عطا کی گئی جو عشاء اور فجر یعنی طلوع فجر سے درمیان میں ہے، اور وہ نماز وتر ہے۔ اب اگلی بات یہ تو آگے نا وتر کے بارے میں، کیا وتر ایک ہی رکعت ہے یا 3 رکعتیں ہیں؟ بعض لوگ وتروں کو 1 رکعت پڑھتے ہیں، 3 رکعت نہیں پڑھتے۔ کیا ایسے ہی ہے کہ ہم وتر کو 3 کی بجائے 1 پڑھ سکتے ہیں؟ تو آئیے تعداد وتر کے بارے میں اب حدیث پاک ہے۔ امام نسائی نے، نسائی شریف، امام طحاوی نے، امام طبرانی نے صحیح، امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ حضرت امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، مسلم و بخاری کی۔ کیا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، نہ سلام پھیرتے تھے مگر آخر میں، یعنی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ 3 رکعت پورے نہیں ہو جاتے، یعنی آخر میں، جس طرح ایک طریقہ ہے نماز کا کہ آخر میں جا کے سلام پھیرنا۔ ایسے ہی حضرت امام دارقطنی اور امام بہقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر اللیل ثلاث کوتر النہار صلاۃ المغرب۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ رات کے وتر 3 رکعت ہیں، جسے دن کے وتر نماز مغرب ہے۔ رات کے وتر 3 رکعت ہیں، جیسا کہ مغرب کی نماز کے 3 رکعت ہیں۔ ہم مغرب کی کتنی رکھتے ہیں؟ 3 ہیں۔ تو فرمایا جیسے یہ مغرب کی 3 رکھتے ہیں ایسے ہی وتر کی بھی 3 رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی حدیث بات ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہی حدیثوں میں آیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی حدیث بات ہے، لیکن وقت مختصر کی وجہ سے میں اتنی ہی حدیثوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اب آگے اگلی بات کہ وہ جو پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب 1 رکعت پڑھنی چاہیے، 3 نہیں پڑھنے چاہیے، یا جو کہتے ہیں 3 پڑھنے چاہیے 1 نہیں پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے اعتراض کیا وہ 1 پڑھتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اب وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اعتراض نمبر 1، امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ ثم یرکع رکعتین الاخر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، پھر بعد وتروں 2 نفل پڑھتے تھے۔ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے اور بعد وتر 2 نفل پڑھتے تھے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر پڑھنا جائز۔ اس کا جواب سنو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت پہلی بات ہے کہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کیا، حدیث کا ترجمہ ہی غلط کیا۔
جو اصل لب لباب حدیث کا ہے وہ نہیں لیا گیا، صرف اپنی بات کی نشاندہی کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے حدیث کا ترجمہ ہی الٹ کر دیا۔ اللہ، جس کی وجہ سے یہ حدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہو گئی جن میں 3 رکعتوں کا ذکر ہے، اور احادیث آپس میں متعارض ہو گئی۔ کیا سمجھے؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے حضرت عائشہ سے، ابھی آپ کو میں نے حدیث پاک سنائی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اگر حضرت یہاں یہ ترجمہ کیا جائے کہ یہاں حضور، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور 1 رکعت پڑھتے تھے، تو پھر وہ جو پہلی حدیث ہے اس کا جواب کیا ہے؟ تو بات تو متعارض ہو گئی نا۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ سے ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے 3 رکعت پڑھی ہیں، اور ایک حدیث آگے آ گئی کہ انہوں نے 1 پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو احادیث ہیں ان میں تو تعارض آ گیا نا، ضد ہو گئی۔ پہلی والی میں معاملہ ہو رہا ہے، دوسری والی میں معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت حدیث کا ترجمہ ایسا کرنا چاہیے جس سے احادیث متفق ہو جائے، یعنی پہلے کا دوسری کے ساتھ تعلق ہو جائے اور دوسری کا پہلی کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ اگر پہلی سے نفی ثابت کریں گے، دوسرے سے اس بات کریں گے تو یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس سے تو پھر قول میں تضاد آئے گا حضرت عائشہ پاک۔ اس حدیث پاک میں باب استعانت کی ہے۔ یہ جو کہا گیا نا یوترو بواحد، تو کہا یہاں یہ جو با ہے یہ استعانتن ہے، جیسے قبلت بالقلم، قبلت بالقلم، یہ مثال فار ایگزامپل یعنی عربی کی جو ہے وہ قبلت بقلم، میں نے قلم سے لکھا، کیونکہ اواتر باب افعال متعدی بنفسی ہے، تو حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ حضور نے نماز تہجد کو وتر یعنی طاق بنایا 1 رکعت کے ذریعے سے، اس طرح کے 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت ملائی، 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت ملائی، جس سے نماز تہجد کا عدد جفت سے طاق بن گیا۔ حضرت وہ جو حضور نے 1 وتر کے ساتھ 2، یہ با جو تھا اس کا معنی ہے 7، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 1 رکعت وتر پڑھے، پھر بعد وتر 2 نفل پڑھے، تو 2 نفل تہجد کی نماز کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کے ساتھ 1 اور رکعت کو ملایا، 2 کے ساتھ 1 اور رکعت کو ملا۔ تو یہ جو با ہے یہ ہے متعدی، ساز معنی کے ساتھ دینے کے لیے کہ حضرت تم لوگ اور بات کو سمجھے ہو، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے ساتھ 1 ملائی، اور وہ نفل نماز تھی جو 3 رکعتوں میں بنی، اور نماز تہجد کا جو عدد جفت سے طاق بنا ہے، نماز تہجد کا جفت گیا جی 2 رکعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طاق بنایا، یعنی ان 2 رکعتوں کے ساتھ 1 اور رکعت ملائی جس سے وہ طاق بن گیا۔ مثلا 8 رکعت تہجد ادا فرمائی، 8 رکعت نماز تہجد ادا فرمائی، یہ عدد جفت تھا۔ پھر 3 رکعت جو ہے وہ قطر پڑی، تو وتر کی یہ 1 رکعت ہے جو 2 سے ملا کر ادا ہوئی۔ اس صورت میں یہ حدیث گزشتہ تمام احادیث کا جواب دو گے جن میں صراحتاً 3 کا عدد مذکور ہے، یا جن میں وارد ہوا کہ حضور پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں فلاں اور تیسری رکعت میں فلاں سورت جو پہلے فصل میں مذکور ہوئی۔ یعنی ایک حدیث پاک وہ جو میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھی، اس حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی، تیسری رکعت میں یہ سورت پڑھی۔ تو جناب اگر وتر 1 ہی رکعت ہے تو یہ جو حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ 1 رکعت میں یہ سورت پڑھی،
دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی، تیسری رکعت میں یہ سورت پڑھی، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو یہ ساری باتوں کا جواب صرف یہی ہے کہ ایک وتر کی رکعت نہیں ہے، وتر کی رکعتیں 3 ہی ہیں۔ وہ جو حضرت صاحب نے حدیث کو سامنے رکھ کے یہ بات بنائی ہے کہ جناب ایک وتر پڑھ سکتے ہیں، تو وہ حضور نفل 2 پڑھ رہے تھے اور 2 جفت تھا، جس کو ایک اور ملا کے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاج بنایا، اور وہ 3 بنی اور وہ 3 بنی، اور وہ نماز وتر نہیں تھی، وہ تو نماز تہجد تھی، جس کو انہوں نے نماز وتر بنا کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح پڑھنے کی اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔